ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیع میں بیان فرما رہے اذان شروع ہو گئی تو حضرت نے بیان جاری رکھا، پھر بیان ختم کرنے کے بعد فرمایا کہ اب اکٹھا آپ جواب دے لیں، اب آپ اکٹھا جواب دے لیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اب اذان کے بعد درود شریف پڑھ لیں۔ اذان کے بعد درود شریف بھی ثابت ہے، کیونکہ اذان کے دوران بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک نام آتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہاں پر وہی اذان کے وہی کلمات کہنے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ درود شریف اذان کے ختم ہونے کے بعد پھر آپ پڑھ لیں اللہم صلی علی مختصر، نماز والا درود شریف پڑھ لیں یا مختصر درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اب دعا پڑھ لیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ بعض روایتوں میں والدرجة الرفیعہ، ہمارے حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالی جامع عبداللہ بن میں اذان ہوئی تو حضرت نے یہ دعا میں یہ الفاظ ہی پڑھے والدرجة الرفیعہ، حضرت کے نام میں بھی رفیع تو حضرت نے الفاظ بھی والدرجة الرفیعہ، معلوم ہوا کہ یہ الفاظ بھی ثابت ہیں، لیکن عام طور پر یہ کہ والدرجة الرفیعہ کے بغیر پڑھتے ہیں، کہیں اگر پڑھ بھی لیں تو گنجائش ہے نا۔ اور پھر یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر ابو داؤد شریف میں حدیث شریف لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامہ کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی، اذان اور اقامہ کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ اس موقع پر اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، دنیا آخرت کی اور بھی کوئی بھلائی کی دعا کر لیں، انشاءاللہ قبول الحمدللہ۔ ایک جامع دعا یہ ہے کہ چلو یہ کر لیتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار ہے، یہ بھی ایک مبارک دعا ہے۔ کوئی اور بھی دعا کر لیں، سب دعائیں قبول انشاءاللہ۔ یہاں بعض دفعہ لمبی اذانیں ہوتی ہیں نا، تو ان میں چلو اخیر میں اکٹھا بھی اذان کا جواب دے لیں تو گنجائش ہے۔ بعض لمبی اذانیں ہوتی ہیں راگ کے ساتھ، ہمارے مفتی منیر صاحب ہندوستان کے تھے رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ فرمانے لگے لمبی اذانوں کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ خلاف سنت ہوتی ہیں۔ بہرحال اگر لمبی اذان ہو تو آخر میں اکٹھا بھی جواب دے سکتے ہیں بھائی۔